بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو چغلی کی تباہ کاریوں اور چغل خور کی سزا کا احوال بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیو بہنوں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، مگر ہم لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی سخت چیز ہے اور کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں چغلی کر جاتے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بھائی بہنوں، ہم لوگ دنیا میں کئی جگہ پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کرتے کسی تیسرے شخص کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور سنی سنائی باتیں دوسری جگہ پر منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ ہم کون سے گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے ناپاک مقاصد کے لیے دوسرے لوگوں کی باتیں کسی اور جگہ پر منتقل کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ دوسروں کو لڑا کر اپنا مقصد نکال لیتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، چغلی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے۔ چغلی سے امت میں فساد برپا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ بھائیو بہنوں، میں آگے چل کے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی کچھ احادیث بتانے جا رہا ہوں، مگر ذاتی طور پر آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ چغلی جیسے گناہ سے بچیں۔ یہ چغلی بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ ہم لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور گناہ سمجھتے ہی نہیں تو اس کی اللہ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اور اگر اللہ سے معافی نہ مانگیں گے، توبہ نہ کریں گے، تو یہ گناہ قبر میں ہمارے ساتھ چلا جائے گا، جو کہ عذاب قبر میں منتقل ہو جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، خصوصی طور پر میری طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے، یا کوئی خاندان میں سے یا گھر میں سے کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اپنا کوئی دکھ شیئر کرتا ہے یا اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ بات کسی تیسرے آدمی تک نہ پہنچائیں، بلکہ اس کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیں،
یہ خصوصی آپ سے گزارش ہے۔ اب آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیو بہنوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، تو آپ دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو قبروں کے اندر جو میتیں ہیں ان کو شدید عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی کہ جس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ چغلی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو اس کی معافی بھی نہیں مانگتے، مگر یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ چغلی کی وجہ سے ہی عذاب، وہ میت جو ہے وہ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی جب وہ پیشاب کرتا تو اس کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے اور اسی کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو بھائیو بہنوں، کوشش کریں کہ چغلی سے بچیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، میری بہن مر گئی ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ قبر میں میری بہن کا کیا حال ہے۔ تو امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کل تم آنا، تمہارے سوال کا جواب کل تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ عورت واپس چلی جاتی ہے اور دوسرے دن پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے امیر المومنین، میرے سوال کا جواب آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا کہ ایک قبر ہے اور اس میں بہت زیادہ آگ جل رہی ہے، جیسے تندور میں آگ جلتی ہے ایسے ہی اس قبر میں آگ جل رہی ہے۔ تو اس پر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اپنی بہن کی کوئی خاص بات بتاؤ، کوئی ایسی بات جو اس کی عادت ہو۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میری بہن کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ گھر میں نہ بیٹھتی تھی بلکہ دوسرے گھروں میں جاتی تھی اور اس گھر کی بات دوسرے گھر میں بتاتی تھی اور دوسرے گھر کی بات تیسرے گھر میں بتاتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ تو جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بہن کو چغلی کی وجہ سے قبر میں بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔
تو بھائیو بہنوں، یہ چغلی بہت ہی بری چیز ہے۔ اس سے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، خاندانوں میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی کسی کوئی بات کا آپ کو پتہ چلے تو اپنے تک محدود رکھیں۔ اگر کسی کے خاندان کی کوئی بات پتہ چلتی ہے یا کوئی شخص اپنا کوئی دکھ آپ کو بتاتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ بات اپنے تک رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ کسی دوسرے تیسرے کو آپ جا کر بتا دیں اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پہلے تو لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں، اور جو چغلی کرنے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی ظاہر ہو جاتا ہے، وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ملی کہ چغلی کرنے والا بدنام ہو گیا، اور جو سزا قبر میں ملے گی آپ سوچئے کہ وہ کس قدر شدید ہوگی، اور اس کے بعد جو میدان حشر میں سزا ملے گی اس کا تصور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو چغلی جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی بات سن کر اس کو اپنے دل میں دفن کر دیں اور آپس میں اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، سب سے پیار کریں خلوص کے ساتھ۔ تو بھائی بہنوں، یہ آج کا بیان تھا۔ کوشش کریں کہ اس بیان کو خود بھی دوبارہ سن لیں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقربا کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ خصوصی جو آپ کو بات بتائی ہے یہ سب اس بات سے واقف ہو جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے، سب کو چغلی سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ بھائیو بہنوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب پریشان حال جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، اور سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو بھائی بہنوں، اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔